یا رحمانو یا رحیم، اے میرے مالک غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آن ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن قیام اللیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر علی وقار قادری۔ یہ پروگرام جو قیام اللیل کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان خوبصورت اور اہم ترین راتوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ان راتوں کو اچھے طریقے سے گزاریں، ان لمحات سے پورا فائدہ اٹھائیں، ان لمحات میں اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں جتنا قریب ہو سکتے ہیں، پورے دیانتداری کے ساتھ محنت کریں، ان لمحات کو غنیمت جانیں۔ معلوم نہیں کہ اگلے سال یہ لمحات ہمیں میسر آتے ہیں کہ نہیں آتے، چونکہ کئی ایسے ہمارے دوست، ایسے ساتھی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج ان کو یہ رمضان میسر نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، کسی بھی وقت صادر ہو سکتا ہے۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیے۔ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں جو ہمارے معززین شامل ہیں ان میں حضرت علامہ محمد اسید الرحمن صاحب ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اسکالر ہیں اور پاکستان کے بڑے ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی طاہر تبسم صاحب جو نیشنل علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے محبوب اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ آج ہم جس موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا معاشرے کا بھی اور ہماری شخصیات کا بھی ایک المیہ ہے۔ قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انبیاء آپ سے پہلے بہت سارے تشریف لائے، بہت سارے کتب اور صحائف آئے، ان سب کا خواتین و حضرات مقصد کیا تھا؟ اگر غور کیجئے کہ تمام انبیاء کی آمد کا مقصد، پھر بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، قرآن مجید کے نزول کا مقصد، اور جتنے صحائف اور ہدایت کے پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان سب کا مقصد اولاً انسانی شخصیت کی تکمیل اور تطہیر تھا، اور بعد ازاں معاشرے کی تکمیل اور معاشرے کی تطہیر، اور ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی تعلیمات کا کما حق و نفاذ ہو سکے۔ دین کو جب سے شخصیت سے الگ کر کے دینی تعلیمات کو، دینی احکام کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ صرف پڑھنے پڑھانے، ذہنی مشق کی حد تک اس کو رکھ دیا گیا ہے، اور اس کا آپ کی ذات کے ساتھ جو غیر وابستگی اور تعلق تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے، اس وقت سے عدم مؤثریت آ چکی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور قول مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب ہمارے لیے تو بڑے مسئلے مسائل ہیں جی، صرف نہ پڑھیں سمجھیں، وہ تو عربی تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو جب سیدنا فاروق اعظم سے یہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا تھا تو قرآن کی 2 آیات پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی، اور میں اپنی شخصیت میں وہ پہلو اس تقاضے کے مخالف پاتا تھا، تو عمر اس وقت تک اگلی آیت پہ نہیں جاتا تھا جب تک پچھلے آیات کے 2 تقاضوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال نہیں لیتا تھا۔ پھر آگے چلتا اور اگلی آیات پھر کچھ تقاضے کرتی، میں پھر رک جاتا اور پھر اپنی شخصیت کو ان تقاضوں کے مطابق ڈھالتا۔ گویا یوں قرآن کا شخصیت سے تعلق ہو تو پھر قرآن مؤثر ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں 8 سال میں نے سورہ بقرہ پڑھی، یعنی اب سورہ بقرہ جو صامت تھی وہ قرآن میں تھی، اور سورہ بقرہ جو چلتی پھرتی تھی وہ فاروق اعظم تھی۔ اور یہی بات اقبال نے بھی کی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اب خواتین و حضرات، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن اور قرآنی تعلیمات کا ہماری سوسائٹی سے، ہماری ذات سے اولاً کیا، ہماری شخصیت سے اولاً کیا تعلق ہے۔ مفتی صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ میں بہت کچھ کہتا ہوں لیکن میں اپنے کہے کو بس کہہ ہی دیتا ہوں، اپنے کہے ہوئے پر کرنے کی طرف نہیں آتا، اور یہ ایک سوسائٹی کا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ تفریق پھر یہاں تک نہیں رہتی، یہ تفریق نئے رویے ڈیولپ کرتی ہے، پھر وہ نئے رویے چونکہ مبنی پر منافقت ہے نا، بنیاد پر تو کھڑے نہیں، وہ پھر معاشرے کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہر شخص کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور ظاہر اور باطن کا تضاد واقع ہو گیا۔ تو آپ کے خدمت میں یہ موضوع رکھا ہے، آپ اس کو آغاز کہاں سے کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔
الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایک سلگتا ہوا یہ ٹاپک ہے اور بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ فرق زیادہ ہو گیا ہے۔ اور میں آغاز ہی میں یہ اعتراف کر لینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، اصلاح احوال کم ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات ہے، بالکل آپ دیکھ لیں کہ چینلز اپنی جگہ تبلیغ کر رہے ہیں، محراب و منبر اپنی جگہ تبلیغ کر رہے ہیں، جماعتیں کتنی بن گئی تبلیغ کی، وہ اور اپنی اسی جگہ طرح لگی ہوئی۔ حساب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اجلاس، جلسے، خطابات، دروس ہوتے ہیں، لیکن اصلاح احوال کی صورت نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ قول اور فعل میں، قول اور عمل میں، قال اور حال میں، زبان اور دل میں فرق بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے، یتلو علیہم آیاتہ واہ واہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِم۔ وَيُزَکِّیہِم۔ یہ ہے وہ بات جو آپ نے کہا کہ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، اور تعلیم ہم نے معلومات کا نام رکھ لیا ہے، حالانکہ معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ بالکل درست۔ علم تو کیفیت عمل کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، علم اس نور کو کہتے ہیں جو کیفیت عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ واہ واہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم قرآن کی تلاوت بھی سکھا رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی، اس کے بعد ہے پریکٹیکل لائف، عمل کی تربیت، عمل کی مشق، تزکیہ فرما رہے ہیں، ان کی نیتوں کی ڈائریکشن درست فرما رہے ہیں۔ ایک ایک عمل پر میرے نبی نے یوں نظر رکھی ہوئی تھی کہ اگر نماز پڑھ کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ واہ واہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب اس میں یہ جو ہے نا کہ حضور نے حکمت کی تعلیم دی ڈاکٹر صاحب، تو یہ حکمت عملیہ کے 3 پورشن ہیں، یہ ہمارے ناظرین اگر سمجھ جائیں تو یہ ٹاپک کھل جائے گا۔ حکمت عملیہ جو ہے اس میں پہلا ہے تہذیب نفس، واہ دوسرا ہے تدبیر منزل، واہ 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 اور تیسرا ہے سیاست مدنیہ۔ واہ واہ، آپ نے لگتا ہے شاہ ولی اللہ کی روح آ گئی ہے۔ سر آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں تو صحیح کہ یہاں ہر شخص ڈھابے پہ بیٹھا ہے بالکل، یا چوک چوراہے میں ہے، وہ سیاست مدنیہ پہ تو بات کر رہا ہے، تہذیب نفس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تدبیر منزل کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل، اب میں آسان لفظوں میں ہمارے ویورز کو اگر سمجھانا چاہوں تو یہ تہذیب نفس کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، واہ واہ، آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، واہ، فرد سے گھرانہ بنتا ہے، گھرانے سے معاشرہ بنتا ہے۔ بالکل بالکل، تو اپنے آپ کو سدھارنے کے بعد پھر ہے تدبیر منزل، واہ، پھر اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے جو متعلقین ہیں، پھر ان کے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو تیسرا سٹیپ ہے سیاست مدنیہ کا۔ اب ہر ایک ڈسکس کر رہا ہے سیاست مدنیہ کو کہ ملک میں یہ ہو گیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے اخلاق سدھارے کہ نہیں سدھارے، اپنے گھر کو سنوارا کہ نہیں سنوارا، یا صرف دوسروں کو نصیحت کرتے رہے اور خود میاں فصیحت بنے رہے۔ لہذا اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، اصلاح احوال حقیقت میں چاہتا ہے، تو اسے نصیحت کرنے سے پہلے جس طرح کیا ایمان افروز بات آپ نے سنائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سیدنا فاروق اعظم کی، تو بس اسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے عمل کریں، پھر نصیحت کی اور تبلیغ کی تاثیر کا اندازہ کر لیں۔ بالکل ایسے۔ جی علامہ صاحب، یہ دیکھیے اگر نماز روزہ یہ سب کچھ کر کے ہم نے اپنی اصلاح نفس ہی نہیں کرنا، تو پھر ان ساری چیزوں کا الٹیمیٹ مقصود کیا ہو گیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں بڑا واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود تم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خیر اور بھلائی کی بات تم
دعوت میں کسی اور کو متوجہ کر رہے ہو، تم اپنے عمل کے ساتھ پہلے وہاں پہ خود کھڑے ہو جاؤ، اور جس برائی سے، شر سے تم کسی کو روک رہے ہو، پہلے خود اپنا عمل وہاں پہ ثابت کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل، مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال دین ہو چکا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بالکل واضح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آ کر انسان سازی کی، آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی بھی ایسا معاشرتی جرم نہیں ہوگا جو اس زمانے میں موجود نہیں ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ایک ایسی جماعت تیار کی، ان کا اس انداز میں تزکیہ کیا جس کے متعلق ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا۔ اچھا، یہ والی جو جماعت ہے جب یہ بات کرتی ہے تو ان کی جو دعوت وہ مؤثر کیوں ہے؟ اچھا، بعض دفعہ یہ دعوت بھی نہیں دیتے، ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کی بنا پر جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے اس طرف۔ ہدایت جو ہے، جسے ہم صراط مستقیم کا راستہ کہیں گے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، رجال اللہ اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جب اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو کتاب سے رہنمائی لینا چاہتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو شخصیات سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، جبکہ ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تک تم اللہ کی کتاب کو شخصیات سے نہیں سمجھ پاتے، یقیناً قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، سیاست، جتنے بھی شعبے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کتاب اللہ کو رجال اللہ کے ساتھ آپ نہیں لیتے، آپ اعتدال کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت مؤثر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں ایک صرف بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لے لیں کہ جو وہ دودھ کا پیالہ آیا اور 70 افراد جو تھے، اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو اپنے مریدین کو پہلے پلایا، وہاں سے آغاز کیا اور پھر بعد میں وہ پیالہ خود لیا۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں کیا اس کا یعنی ہم اس کے برعکس نہیں جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں، جب تک ہمارا اپنا عمل نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی، تبلیغ اسلام، تبلیغ دین جو تھا، اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اپنا عمل پیش کیا۔ تو جب تک جو مبلغ ہے وہ اپنے عمل کو پیش نہیں کرتا، اس کی جو تبلیغ ہے وہ کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ایک دو اشارے کیے، میں ان اشاروں کو آگے لے کے بات کو چلانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے دیکھیے جس طرح سورہ فاتحہ میں کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور انعمت علیہم، ان لوگوں سے سیکھنا ہے جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ تو اللہ نے ایک پوری کی پوری تھیوری بھی دے دی اور ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی دے دیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے حدیث ثقلین آتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ پورا لائے عمل ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ اس پر پورے کے پورے کاملاً عمل کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا علامہ صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ شخصیات کی تکمیل، اور یہ خاص طور پہ یہ والا نقص جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ قول اور فعل کے تضاد کا، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں کہ ایک طبقہ مصر ہو گیا ہے کہ ہم نے صرف جو تھیوری ہے اسی کو پکڑنا ہے، اور جو شخصیات ہیں جنہوں نے وہ فہم منتقل کیا ہے ان کا کلیتاً منکر ہو گیا، اور ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے شخصیات ہی کو لینا ہے، اور وہ جو تھیوری اور اساس ہے جو قرآن ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے لگ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے معاشرے میں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تھیوری اور پریکٹیکل کے ٹاپک پر آنے سے پہلے جو اصل ٹاپک ہے نا، میں اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم جو موضوع کو زیادہ کھول دیں، بات کو واضح کر دیں۔ علامہ صاحب نے جو بھی آیہ کریمہ پڑھی تھی نا، اس کا جو اگلا حصہ ہے نا، جو بندہ وہ پڑھ لے
تو وہ سمجھ جائے گا اس بات کو کہ قول بلا عمل جو ہے، بغیر عمل کے تبلیغ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اگلا جملہ یہ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اب کبر مقتا اس کا معنی یہ اللہ کے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، کتنے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ کبیرہ یہ گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں نص آ گئی، کہا کبر مقتا عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ایک واعظ کو لایا جائے گا، نصیحت کرنے والے کو، خطیب کو، عالم کو، مبلغ کو، کوئی، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اچھا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی آنتنیاں لٹک رہی ہوں گی، اور وہ وہاں ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی میں گھومتا۔ تو اب اس کی چیخ و پکار اور اس کی سزا دیکھ کے جہنمی جمع ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار تم تو فلاں واعظ اور ذاکر، عالم، مبلغ نہیں ہو، تم تو نصیحت کیا کرتے تھے، تو تمہیں یہ سزا کیوں ملی، کس جرم میں تم پکڑے گئے؟ اوہو اوہو، تو وہ اس وقت کہے گا کہ میرا جرم یہ تھا کہ میں نصیحت تو کرتا تھا، تبلیغ تو کرتا تھا، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے قول بلا عمل کا وبال۔ اور شب معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واعظین کی زبانیں کٹتی ہوئی دیکھی کینچی سے، تو پوچھا گیا تھا یہ کون ہے، تو کہا فتنہ پرور خطیب ہیں جو صرف لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، صرف واہ واہ سمیٹنے کے لیے، امت میں انتشار پیدا کر، ایسی ایسی نکتہ آفرینی اور بزلہ سنجی کریں گے، نکتے نکال کے لائیں گے کہ مجمع سارا اٹھ جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس پر ہم نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قول بلا عمل کے نفع نہیں دیتا، اور عمل بغیر قول کے نفع نہیں دیتا، اور عمل اور قول دونوں بغیر نیت کے نفع نہیں دیتے، کمال ہے، اور نیت بغیر موافقت سنت کے نفع نہیں۔ واہ واہ، یہ ہے جی موضوع ہمارا آج کا، یہ ہے پیٹرن، یہ ہے۔ واہ واہ، پھر کہیے۔ تو بات یہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں سر، یہ عمل کے بغیر قول کا کوئی نفع نہیں ہے، واہ واہ، اور قول کے بغیر عمل کا نفع نہیں ہے، اور نیت کے بغیر دونوں کا نفع نہیں ہے، واہ واہ، اور موافقت سنت کے بغیر تینوں کا نفع نہیں۔ واہ واہ، یعنی آپ بات بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، نیت بھی آپ کر کے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ وہ نیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور بنائے ہوئے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ کچھ لوگ صرف تھیوری کی طرف چلے گئے اور پریکٹیکل کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ جو ابھی جس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا کہ انا واللہ علی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور پھر سورہ فاتحہ کی وہ دعا، اس کو ہم جب اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ کتاب سے اپنی مزاج کی اور مرضی کی بات لیتے تھے، جو ان کے مزاج منشا مرضی کے خلاف ہوتی تھی اس پر ہاتھ رکھ کے گزر جاتے تھے۔ مسلمان کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، واہ واہ، زبردست، پورا، اور پورا قرآن یہ ہے کہ اگر یہ جو اہل اللہ ہیں، یہ جو رول ماڈل شخصیات ہیں، یہ جو آئیڈیل ہستیاں ہیں، جو انعام یافتہ طبقات ہیں، اگر ان کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ختم ہو جاتی، ختم ہونی چاہیے، چیپٹر کلوز ہو جاتا، ختم ہونی چاہیے تھی، بات ختم ہونی چاہیے، بات ختم ہونی چاہیے تھی، یا آگے فرمانا تھا تو اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم اور صراطی العظیم، صراطی العزیز الحمید، میرا راستہ، فرمایا نہیں۔ صراط مستقیم کی دعا مانگنے والوں پہلے یہ دیکھو کہ صراط مستقیم ہے کن لوگوں کا راستہ،
فرمایا جن پر میں نے انعام کیا، انعام ان ہستیوں پر کیا ہے، تو فرمایا صراط مستقیم در حقیقت نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، ولیوں کا راستہ ہے۔ اب آخری جملہ یہ کہ ان کو رول ماڈل کیوں بنایا، ان کو آئیڈیل کیوں بنایا، ان کو صراط مستقیم کے سمبل کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں۔ واہ واہ مفتی صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ صراطی العظیم ہی کی شرح ہے، ہاں یہ یہی درست ہے، ہوگا۔ یہی نہیں ذرا صراط المستقیم، صراط المستقیم کی شرح ہی تو یہ ہے۔ اللہ کی راہ کی شرح یہ ہے ہاں۔ کہ اللہ کی راہ اللہ نے خود آ کے تو چل کے دکھانا نہیں ہے، یہی بات، اللہ نے اپنے یہی نمائندگان کو بھیجنا ہے، یہی تو بتا اور ان نمائندگان میں سب سے اولا انبیاء ہیں اور بعد ازاں پھر ان کے پیروکار۔ خوبصورت۔ علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے اب یہ تو ہو گیا، ہم نے اس کا پورا دینی پرسپیکٹو ڈسکس کر لیا، اب تھوڑے آ جائیے عائلی زندگی، خاندانی زندگی میں ہمارے جتنے مسائل ہم سب معاشرے میں آبزرو کرتے ہیں، اس میں اس عمل کا دیکھیں نا، اس کو سدھارنا تو دین نہیں ہے، چونکہ ہر خرابی کی اصلاح دین کرے گا اور سنت رسول کرے گی، لیکن اگر یہ خرابی چل رہی ہے تو اس کی تباہ کاریاں بھی کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں جو مسائل ہیں وہ قول بلا عمل اور اس منافقانہ رویے کی وجہ سے کس حد تک ہمارے خاندان کے ادارے کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات جہاں تک قول بالعمل کی ہے، اگر ہم قرآن کریم کو مزید دیکھتے ہیں تو مجھے دو جگہ سے میں وہ سہارا لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو سورہ اعلیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ قرآن پاک کی آیت ہے لِوَجْهِ اللہ، کہ وہ ان کا جو عمل تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پہ ہوتا کیا، اگر تبلیغ میں لِوَجْهِ اللہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، جیسے سورۃ دہر میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اگر اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ خوشامد ہوگی، واہ واہ ہوگی، لوگ اس کے اوپر جناب حوصلہ افزائی کی امید ہوگی، تو اور تیسری جگہ پہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ جو اس کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل پیش کرتے ہیں کہ غلام کو معاف بھی کرتے ہیں، آزاد بھی کرتے ہیں، اس کو درہم دینار بھی دیتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ یہ مقدمہ آپ بن گیا۔ دوسری جو اب آپ اس کا بات کر رہے ہیں خاندانی ہمارے زندگی اس پہ وقت اثرات میں، ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے اس ماحول میں والدین ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الا کلکم رائن، یہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے، جواب دہی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بچے قطعاً بھی وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بچے ہمیشہ وہی کرتے آئے ہیں، وہی کریں گے آئندہ بھی جو ہمارے عمل سے وہ دیکھیں گے، ہماری بات سے کچھ نہیں، وہ کچھ بھی وہ یعنی نصیحت نہیں لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ، جب باپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں کہہ رہا ہے آفس میں ہوں، آفس میں کہہ رہا ہے گھر میں ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے بچوں کے جو ننیال ہیں اس کے بارے میں وہ جو اتنی یعنی غیر اخلاقی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرتا ہے، جب جھوٹ ہے، غیبت ہے، یعنی جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، جب وہ ساری بچوں کے سامنے ہوں گی تو پھر تبلیغ کا اثر کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ اگر ہم اپنا عمل پیش کریں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جب سفر میں ہیں تو چوروں نے، ڈاکوں نے تلاشی لی، وہ مال برآمد نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے۔ انہوں نے کہا کہاں پہ ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس سے نکال کے رکھ دیا باہر۔ تو ساتھ یہ کہا کہ میری اماں نے کہا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ جو رہزن تھے وہ راہبر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیس کیا تھی؟ عمل ہے اصل۔ تو اگر عمل پیش ہوگا تو پھر جو ہے وہ معاشرہ خود بخود ہی سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا کلام پیش کیا، اور طاق راتوں کی مناسبت کے ساتھ یہ کلام طاق راتوں کے ساتھ بہت بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ طاق راتوں میں جس مقصد کے لیے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جھولیوں کو اللہ کے حضور پھیلائے بیٹھے ہیں، وہ اس سب ہر شے کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے حضور اگر توبہ قبول ہو جائے اور آگے زندگی مضبوط عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ اعمال صالحہ پر گامزن ہو جائے، چونکہ یہ توبہ کی شرط ہے،
پھر جا کے آپ اپنے اصل مقصود کو پائیں گے۔ تو ہم علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب اپنا مفتی صاحب ڈسکس کر رہے تھے ہماری شخصیات کا دین سے تعلق جڑے، ہماری شخصیت کا اس کے ساتھ تعلق جڑے قرآن مجید کے ساتھ۔ جب ہم نفسیاتی نقطہ نظر سے اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجسٹ شخصیت کا انالیسس کرتے ہیں تو شخصیت کے وہ 3 حصے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ مادی وجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شخصیت کا ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے، شخصیت کا ایک شعوری وجود ہوتا ہے، اور شخصیت کا ایک روحانی وجود ہوتا ہے۔ اب مغرب ویسٹ اس کو روحانی وجود کو باقاعدہ مانتی ہے۔ یہ جو عمل ہے، یعنی آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ، قول اور فعل کا تضاد، یہ آپ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ کیسے ہمارے روحانی وجود کو متاثر کرتا ہے؟ پھر یہی سوال ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں آئیں گے کہ یہ والا سوال ہمارے شعوری اور اخلاقی وجود کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ آپ بتائیے یہ روحانی وجود، اب روحانیت ہے ہی صرف اللہ سے تعلق باللہ، اتصال الی اللہ ہے، متوجہ الی اللہ ہونا ہے، یہ والے رویے ہمارے باطن کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب تک تم اللہ کے بندوں کا شکر نہیں ادا کرتے تم اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ ابھی آپ نے بات کی رات تاک راتوں کی، توبہ ہو رہی ہے، استغفار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے مضبوط ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کی جو حق تلفی آپ نے کی ہے وہاں پہ تو آپ معافی مانگ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کیوں نہیں معافی مانگ رہے؟ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی جو انسانیت ہے، اور اس میں بڑا ایک اہم رول جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، اسلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ رشتے ناتے جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، اور رشتوں کو توڑ کر ہم کون سا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اپنا مضبوط کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن پاک کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اپنا اللہ سے جب تم تعلق جوڑو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق جوڑو، ان کے اوپر صلہ رحمی کرو۔ بہت ساری روایات ہیں اس کے اوپر جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہت ساری روایت میں آتا ہے کہ جب تک آپ اپنی والدہ سے معافی نہیں مانگ لیتے، باپ سے ناراض ہے اسے معافی نہیں مانگ لیتے، وہ جو روایت ہے جس میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاکت کی ہے 3 لوگوں کے لیے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، والدین بوڑھے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا، اس پہ درود و سلام نہ پڑا۔ تو یہ جو احادیث ہیں ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ جناب ہم پہلے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، ہم ان کے ساتھ ایک اپنا تعلق، ایک اپنا لنک اپنا مضبوط کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی صحت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اس کے مال و دولت میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ یعنی یہ جو دین کے ہم صرف دین سمجھتے ہیں عبادت کو، ڈاکٹر صاحب بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ دین تو نام عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات، تمام چیزیں ہیں۔ یہ جو ساری بات آپ فرما رہی ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سب کا تعلق جو اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ کے احکام کے مطابق ان کو چلنا ہے، جب تک آپ وہ نہیں چل سکتے آپ کی روحانیت بہتر نہیں ہو سکتی۔ جی، اور روحانیت میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آج دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے، اور مجھے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بچوں کو عزت کے ساتھ پکارو، انہیں عزت کے ساتھ عزت سکھلاؤ، عزت کے ساتھ انہیں عزت سکھلاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کے الٹے نام لیتے ہیں، انہیں کن کن القابات کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں، تو جب ہم انہیں عزت دیں گے، یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک نیچر ہے کہ الدین کلہم ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ آپ اگر کسی کو عزت نہیں دیں گے تو آپ اس سے عزت کی توقع مت رکھیے۔ آج ہم اگر اس معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ اگر اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو خود اپنا اخلاق پیش کریں، اور اپنا جو عمل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم دین کو، اسلام کو، اس کی تبلیغ کہہ لیں، یا ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے بیس اور بنیاد، وہ جو کہا گیا نا قو انفسکم واہلکم نارا، تو اس میں آغاز یہی ہے۔ اس آیت کی روشنی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا علموہم ادبوہم، علم بھی سکھاؤ اور انہیں ادب بھی سکھاؤ۔ تو یہ بیس چیز ہے، اور علم اور ادب میں نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اس کی عملی تصویر میں نے خود اپنے آپ کو پیش کی۔ جی ہاں، بالکل، بڑی اچھی بات کی۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اور یہ موضوع معاشرے کی نبض ہے۔ مفتی صاحب میں نے کچھ اشارہ کیا تھا سوال کا کہ اگر کوئی فرد، اب ہم اس کے نتائج کی طرف آتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کریں
کہ یہ کتنے خطرناک پہلو ہیں جن کی طرف وہ متوجہ ہیں اور جن میں وہ مبتلا ہیں، کہ اگر کوئی شخص اس یعنی سادہ لفظوں میں اس کو منافقت کہہ سکتے ہیں نا، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ اچھا، اب جو بندہ اس طرح کے تضادات کا شکار ہے، اس کا یہ تضاد اگر وہ مسلسل کرتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پہ، تو اس کے اخلاقی وجود اور جو اس کے شعوری وجود ہے ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹ جو نئی شخصیت بنتی ہے اس کی کیا پہلا خد و تو خواہ؟ آپ نے یہ جو کہا کہ اس کو منافقت کہہ سکتے ہیں، نہیں تو یہ عملی نفاق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق۔ بالکل، یہ عملی نفاق تو یہ عملی نفاق ہے کہ بندہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، جہاں سے اصل سوال کا آپ نے آغاز کیا کہ شخص یا شخصیت دو چیزوں کا نام ہے، بالکل، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح ہے، روح مال جسد کا نام انسان ہے، بالکل بالکل، اور اس میں جسم پر زوال ہے، روح پر زوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ابدی ہے، سرمدی ہے، اوکے، سپیریئر روح ہے۔ صحیح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تو امر ربی کا نام، اور امر ربی نہ فنا ہو سکتا نہ اس کا زوال۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو پاورفل بنانا ہے، ہیلدی بنانا ہے، اپنے روح کو، اپنے شعور کو، یا اپنی عقل کو جو کہ نور ہے۔ واہ واہ عقل نور ہے، واہ، جس طرح علم نور ہے، عقل نور ہے، اور روح امر ربی ہے۔ یہ ہیڈن چیزیں ہیں، یہی ساری اسپرچول ورلڈ ہے، اسپرچول ورلڈ ہے یہ۔ اب دیکھیے، ہم سارے کا سارا فوکس پتہ کس پر کرتے ہیں؟ اس کو پالنے، پوسنے اور سنوارنے اور پالش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جس نے کسی کی خوراک بن جائے، واہ واہ، جس نے فنا ہو جانا۔ روح کی غذا یہ چیز نہیں، صحیح، جس طرح یہ چکن، یہ مٹن، یہ سبزیاں، یہ سیلڈ، یہ فلاں، یہ ہمارے جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ کردار۔ واہ، روح کی غذا ہے اخلاقیات، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، تعلق باللہ۔ اور تعلق باللہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، روح آپ کی تر و تازہ اتنی ہوتی جاتی ہے، پاورفل ہوتی جاتی ہے، جتنا آپ اللہ رسول کے احکام جو آپ تک پہنچے اور آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہم جسم کو چھوڑ دیں نا کچھ عرصہ کے لیے، سیلون پہ نہ جائیں یا خود اس کی تراش خراش نہ کریں، تو یہ ہمارے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، پورا بے ڈبہ ہو جائے گا، اور بڑا بھدا لگنے لگتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم یہ اس کو باقاعدہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح روح کے اندر بھی یہ علائشیں پیدا ہوتی ہیں۔ کون سی؟ منافقت کی سب سے بڑی علائش، کلمہ گو لوگوں کے ہاں عملی نفاق کی، وہ منافقت کی ہے، وہ جھوٹ کی ہے، وہ غیبت کی ہے، وہ وعدہ خلافی کی ہے، وہ قول بلا عمل کی ہے۔ آپ بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب وعدہ کرتے اور اس کو پورا نہیں کرتے، یہ بھی قول بلا عمل میں۔ آپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ قول بلا عمل ہے۔ بالکل ہو گیا، آپ ان کو کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قول بلا عمل ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے روح کے اندر علائشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پرا گندگی پیدا ہوتی ہے، روح پئی مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس پر نگہبانی کی، توجہ کی جسم سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو پاک، صاف ستھرا، مجلہ، مصفہ، اللہ کے انوار و تجلیات کا محبت اور مرکز بنانا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے کردار پر، اپنے عمل پر، اپنے شب و روز پر، اپنے نفس کی چال بازیوں پر، سب سے بڑھ کر یہ وما ابر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے، پیغمبر یوسف، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کہتا، اور ان النفس لامہ، پھر ماؤ شما تو کس کھاتے میں ہے؟ تو وہ ہمیں ان چال بازیوں میں پھنساتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ تم دوسروں کو نصیحت کرو، خود عیش کرو، خود آسائش میں رہو،
लग्जरी लाइफ गुजारो। क्या आपने बात कर दी, इमाम गज़ाली ने मुकाशफत उल-कुलूब में एक रिवायत लिखी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या गालिबन हज़रत याहिया किसी पैगंबर की इबलीस से मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा कि ऐ इबलीस ये बता कि तेरा बंदा मोमिन पर आखिरी वार क्या है, आखिरी वार। बिल्कुल, बड़ी तो उसने कहा कि बताता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बता के अब जा रहा हूँ कि मेरा आखिरी बार ये होता है कि मैं उसके ज़हन में ये बात डाल देता हूँ कि अब तू लोगों की इस्लाह कर, तुझे इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये कामिलीन पर ये हमला होता है, आले इल्म पर ये हमला होता है कि तुम तो नाजी हो, तुम तो फलाह याफ्ता हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं अमल की। हालांकि अगर कोई अमल से किसी स्टेज पर ज़िंदगी के किसी मोड़, किसी मरहले पर बेनियाज होता तो आमिना का लाल बेनियाज होता। हाँ, वाह 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 वाह। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत अमल देखे, अल्लाह फरमाता है कुमिल लैला इल्ला कलील, रोका नहीं लेकिन थोड़ा कर दिया। यानी हमसे तकाजा ज्यादा करो। महबूब को कहा आराम भी कर लिया। वो अमल इतना करते हैं कि अल्लाह फरमाता है मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। बिल्कुल है, इसलिए कुरान थोड़ा ही नाज़िल किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। ख़वातीन व हज़रात, कुरान और इस्लाम ये पूरा अमल का नाम है। ये इस्लाम का जो लफ्ज़ है ये वर्ब है, ग्रामेटिकली देखा जाए ये नाउन नहीं है। नाउन कहने को कहते हैं और वर्ब करने को कहते हैं, फेल को। तो आपने ये सब कुछ करके दिखाना है। ये ऐसी शय नहीं है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे इस्लाम के पैकर बन जाएंगे, नहीं। थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। ये हर चौक पर आपसे कुछ चीज़ों का तकाजा करता है। और वो सैयदना उमर वाली मिसाल ज़हन में रखी, वो हर 2 आयतों के बाद आपसे नए तकाजे कर रहा होता है, और आपका करने का काम यही कि आप अपने आप को उन तकाज़ों के मुताबिक मुसलसल बदलिए। अलाम साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि जो हमारे बच्चे हैं, वालिदैन, मुफ्ती साहब ने तफसील से बयान कर दिया, आपने भी कर दिया कि वालिदैन की इस्लाह होगी, वो बच्चों को झूठ बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ नहीं बोलेंगे। मसलन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बेटा उनके साथ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गया। बेटे ने तहज्जुद पढ़ के एक जुमला बोल दिया। उसने कहा देखिए ये कैसे बदबख्त सोए हुए हैं सारे। शेख सादी लरज़ गए। उन्होंने कहा काश कि तू ना उठा होता, कि ये नफली इबादत का तो इम्कान है कबूल हो जाए, इम्कान है रद्द हो जाए, लेकिन जो तूने कह दिया दूसरों के बारे में ये तो यकीनन लिखा गया और तू इसका जवाब दे। इस रोशनी में बताइए कि हमें ये रविश हम कहाँ से आगाज़ करें ख़त्म करने की, चूँकि अब घर की बात हो रही है और माँ बाप घर के सरदार हैं। ये रविश कहाँ पे आगाज़ हो कि हर शय का ज़िम्मेदार दूसरा है, कोई फैमिली में लड़ाई हो गई दूसरा है। हमने अपने आप को ना एक मासूमियत के हिसार में डाला हुआ है। इसकी इस्लाह कैसे होगी? ये हिसार कब टूटेगा? हम कब अपने नफ्स पर भी कुछ बेयर करने के लिए तैयार होंगे? देखें डॉक्टर साहब, आपने बात की है हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह की और उनके बेटे की। अच्छा, वो कैसे अजीम इंसान थे और वो कैसे लम्हा ब लम्हा अपने बेटे की तरबियत करते थे। इसके बाद भी ये वाली बात सामने आई और अब हम अपना मुहासबा करते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये आज हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। आज सबसे बड़ा मसला डॉक्टर साहब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जो इंसानियत है उसकी इस्लाह हो जाए, और इंसानियत चाहती है उस सैयदुर रहमान की इस्लाह हो जाए। हर शख्स दूसरे की इस्लाह के ऊपर तवज्जो दे रहा है, वो अपनी ज़ात की इस्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपना मुहासबा करो, इससे पहले तुम्हारा मुहासबा किया जाए। जब तक हम अपने मुहासबे की तरफ तवज्जो नहीं देते उतनी देर तक हम किसी का मुहासबा क्या कर पाएंगे। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब आज हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, आज बच्चों की तरबियत की तरफ हमारी तवज्जो है ही नहीं। बच्चों की परवरिश के लिए हम क्या कुछ नहीं आज कर रहे, लेकिन तरबियत आप देख लें कि उसका कितना फुकदान है। यानी तरबियत की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। और आपने बात की कि आगाज़ कहाँ से करें। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जिस्म के किसी एक जगह पे कोई ज़ख्म हो तो उसको मरहम लगा दिया जाए। जब सर से पाँव तक सारे का सारा जो वजूद है वही ज़ख्मी हो तो कहाँ कहाँ मरहम रखा जाए, कहाँ कहाँ पे इस्लाह की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, वालिदैन सबसे पहले अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें। और जब हम बच्चों से कहते हैं कि वालिदैन के ये हकूक़ हैं, वालिदैन के ये हकूक़ हैं, हमें बच्चों को सबसे पहले बच्चों के हकूक़ भी पूरे करने हैं और सबसे पहले हमें उनके हकूक़ सिखाने, तुम्हारे हकूक़ क्या हैं।
جب بچوں کے حقوق کی اصلاح ہو جائے گی تو والدین کی خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. بالکل درست بات ہے. آپ اگر 10 روپے کسی کے لیے ہوئے اور اس کو امانت سمجھتے ہیں اور کسی اور بات کو امانت سمجھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اولاد سب سے بڑی امانت ہے. اور یہ وہ امانت نہیں جس سے آپ 10-15 منٹ میں نبرد آزما ہو سکے. یہ زندگی بھر نبھا کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد یہ اگلی نسل کو مثبت طریقے سے منتقل کر کے جانی ہے. اور قیام اللیل کی اس ٹرانسمیشن میں جو طاق راتوں کی ٹرانسمیشن آپ کے لیے آن ٹی وی نے خصوصی طور پہ ڈیزائن کی ہے، اس کا مقصد آپ پیش نظر رکھیے. اس کا مقصد آپ کی اصلاح ہے. اس کا مقصد آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق کمزور ہوا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اور پورے رمضان کا مقصد یہی ہوتا ہے. آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے. آپ سارا سال جسم کے تقاضوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور روح کے تقاضے کمزور کرتے ہیں. ان دنوں میں اللہ روزہ رکھوا کے بھوکا پیاسا رکھ کے جسم کے تقاضوں کو کمزور کر رہا ہے اور اضافی عبادات کروا کے روح کے تقاضوں کو پروان چڑھا رہا ہے. چونکہ آپ کی توجہ گناہ کی طرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے روح کے تقاضے مغلوب ہو جائیں اور مادیت کے تقاضے غالب ہو جائیں. ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں یہ مضمون بنیادی طور پہ بیان ہوا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اس آیت کے آخر میں ایک بڑی عجیب بات قرآن مجید نے فرماتے ہیں. یہ جب اللہ نے یہ شکوہ کر دیا نا کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو خود نہیں کرتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر یہ عمل. یعنی ایک تو ہے محض شکوہ، ایک یہ اضافہ کہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر عقل، کتاب اللہ اور عقل کا اضافہ. کیا پیغام ہے اس میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جو بھی سوچ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکمل کر دیا کہ پہلے تمہیں عقل کا نور دیا پھر کتاب اللہ کا نور دیا. حجت تمام ہو رون علا نور ہے اور حجت تمام ہو گئی. تو قرآن تمہارے سامنے ہے اور قرآن پڑھتے ہو. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم، نو انصارا پیام آخری، حامل رحمت للعالمین. اور یہ کتاب وہ ہے جو پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تعلیمات ہیں ان سب کا لیٹسٹ ورژن ہے، ان سب کا خلاصہ ہے، ان کا کنکلوژن ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بات، سب اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے تو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور جو بات پہلے چل رہی ہے، آپ دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، یہ بھی میں نے ابھی اقبال پڑھا تو اقبال یاد آئے. تو انہوں نے کہا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. واہ. اب پیرنٹس دونوں ہی اپنی جگہ، لیکن جس کو سب سے زیادہ جو کہا گیا نا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، وہ گود تو ماں کی ہے، کیونکہ بچے نے زیادہ تر رہنا ان کے پاس، بچوں نے ماں کے پاس رہنا ہے. اقبال کہتا ہے کہ اولاد کا کردار جو بنتا ہے، اولاد کا کریکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. کہا کہ اگر ماں کے ہاتھ میں ہر وقت سمارٹ فون ہو تو کیا توقع کریں گے کہ بیٹے کے ہاتھ میں قرآن ہوگا؟ واہ واہ واہ. اگر ماں ہر وقت جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہو، ٹی وی کے سامنے، تو آپ کہیں بیٹا مسلح پہ ہو، ایسا نہیں. اور سر ہم بڑے نادان ہیں، آج ہم یہ توقع کر رہے ہیں. ماں باپ جو مرضی کریں، وہ کہتے ہیں بچہ غوث الاعظم بننا چاہیے. یہی نا، ای خیال است و محال است و جنو، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال است و محال است و جنو. اب بچہ غوث الاعظم بننا چاہیے تو اب اقبال کے شعر کی تشریح میں یوں کیا کرتا ہوں. اقبال نے کہا نا کہ اولاد کا کردار ماں کے کردار سے بنتا ہے، تو اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. تو ماں کو اپنا کردار، اس کو ہمارے ہاں جدید دنیا میں کہتے ہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا. یعنی جو لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے، وہ اگر دوسروں سے اچھی اپنے پلیئرز سے اچھی کارکردگی کی توقع کر رہا ہو اور خود اپنی کارکردگی پیش نہ کر رہا ہو تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. فرنٹ سے لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کھیل کے، محنت کر کے خود دکھائے. تو ماں باپ ہوں یا مبلغ ہو، اسے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. فرنٹ سے لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا
پریکٹیکل نمونہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے مقتدیوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پہلے ہوتا یہی تھا کہ بے شمار بزرگ ایسے تھے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، واہ واہ واہ۔ ان کو دیکھ کے خود بخود تبلیغ ہو جاتی تھی۔ ایک شخص سر آیا حضرت مولا علی کے پاس، یہ حضرت علی کا دور خلافت تھا، اور کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، کہیں فتوحات ہوئی تھی اور وہ مسلم علاقہ تھا، تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کر دی، تو مولا علی نے فرمایا زبان بند رکھنا۔ اللہ، وہ پریشان ہو گیا، کہتا جی میں تو جا اس لیے رہا ہوں کہ ان کو تبلیغ کروں، زبان سے کچھ۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جو ان کو کہنا چاہتے ہو وہ وہاں جا کے کرنے لگ جانا، کر کے دکھانا۔ ایسا ہی ہوا، وہ وہاں کرنے لگ جانا۔ پاکان امت جتنے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مصلی پہ آئے تو پھر تکبیر ہو چکی تو واپس چلے گئے۔ واہ واہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، نماز پڑھائی تو صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ گھر میں وہ چاندی کا ٹکڑا کہیں پڑا ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا تھا۔ یاد آ گیا ہے۔ تو جب تک چونکہ وہ زہد کا جو سبق تھا آپ نے دیا، اور بعض بزرگوں کے بارے میں ایسا ہے کہ انہوں نے کوئی پیاز کھا کے آیا ہوا تھا مسجد میں، تو انہوں نے اس کو منع نہیں کیا، تو کسی نے کہا کہ روک دیتے، تو کہا اس وقت میں نے منع اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت میں نے خود کھایا ہوا تھا، میں گھر سے کھا کے آیا تھا، گچے میں صاف کر۔ تو جب تک آپ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، کر کے نہیں دکھاتے، اس وقت تک آپ کا کہنا، آپ کی تبلیغ، آپ کا قول ہرگز نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ سر بدل گئی ہے نا، روش بدل گئی ہے۔ بچہ قرآن مجید نہیں پڑھتا تو ماں اور باپ قاری صاحب کو ڈانٹتے ہیں، بچہ اچھی تربیت والا نہیں تو شکایت لے کے سکول چلے جاتے ہیں، بچے کا کوئی اور مسئلہ تو کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ آج کل کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے 4 لوگوں کو ہائر کر کے فیسیں دے کے ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دی ہے۔ بالکل بالکل، انہوں نے اب صرف پوچھنا ہے۔ نہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ، وہ جا کے ٹیچر کے ساتھ لڑتی ہیں، بچے نے یہ بدتمیزی کی، اب وہ بیچاری ایک پرائیویٹ اسکول کی ملازم ہے، وہ کیا جواب دے آپ یہ کہ یہ 6 گھنٹے ہمارے پاس ہے، بی بی 18 گھنٹے آپ کے پاس ہے، اور کیسے توقع کر رہے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ آپ پوری نہیں کر رہے، آپ کی اولاد کو کوئی اور سدھارے گا؟ یہ کیسا خیال ہے؟ یہ کیسے خیال؟ ہاں، جو کمرشلزم ہے، انہوں نے تو فیسیں لینی ہیں اور انہوں نے وہ اپنا کام کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا تو آغاز ہی گھر سے ہوتا ہے، ماں کی گود سے ہوتا ہے، باپ کی نگاہ سے ہوتا ہے، اور اسی لیے تو بلکہ اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ دعا یہ مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین۔ کبھی یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اولاد نرینہ دینا، مجھے بیٹا عطا کرنا، یہ نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر جب ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دے۔ تو ہمیشہ آپ اولاد کے لیے دعا یہ مانگے، خواہش یہ نہ رکھیں کہ وہ مادیت پرستی کا ایک کیا کہتے ہیں جانور بن جائے اور مٹیریلزم میں کھو جائے۔ آپ دعا بھی یہ کریں اور خواہش بھی یہ رکھیں، تربیت بھی اس طرح کی کریں کہ وہ اچھا انسان بن جائے، باقی سب کچھ اللہ خود بخود عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت بات کر دی۔ اب آپ سے علامہ صاحب کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑا مختصر ٹائم ہے، آپ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کامیابی کے معیار کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے اور وہ اچھا مادی طور پہ مضبوط آدمی ہے، میٹیریلسٹک آدمی ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اور وہ جتنا بھی بد کردار ہو، معاشرے کے لیے جتنا بھی تخریب کا باعث ہو، اس کی تو عزت ہے۔ اور ایک صالح آدمی، نیک آدمی جو اپنے فرائض حقوق پورے کرنے والا ہے، وہ بائک پہ ہے، ایک ایوریج سے زندگی گزار ہے، اس کو اس معاشرے میں بڑا کوئی ویلیو، وزن کوئی نہیں دیتا۔ یہ قدروں کا فقدان جو ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم ختم کریں؟ چونکہ اگلی نسل دیکھ رہی ہے کہ ایک شریف آدمی کی عزت نہیں ہو رہی، یہاں تو بدماش بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہو رہی ہے، تو آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ شریف بنے جب یہاں پر ہو کہ ایک عالم ہے اس کو کوئی وقت نہیں دے رہا، اور ایک جاہل ہے اس کو پتہ نہیں کون کون سی نشستیں دی جا رہی ہیں؟ تو عوام بچوں کو آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ عالم بنے؟ یہاں جب وہ دیکھ رہا ہوں کہ بے عمل ہے، وہ معاشرے میں دندناتا پھرتا ہے، اور جو صاحب عمل ہے اس کا مذاق اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، تو بچوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ آپ نے صاحب عمل بننا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا فقدان ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ خود بھی پڑھنی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کی جو سیرت طیبات ہیں انہیں پڑھنا بھی ہے،
اور پڑھ کر اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہ جو تربیت کے جو لمحات ہیں وہ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں وہ تربیت کا وہ اس کا عملی تصویر نظر نہ آتی ہو. آئیڈیل بدلنے کی ضرورت ہے. آپ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ وہ جو چھوٹے سے عمر بچے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، تو جب وہ ان کا اس برتن میں ہاتھ گھومتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے سامنے سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اویئرنس پیدا ہی نہیں کی جا رہی، آج یہ چیزیں بتائی ہی نہیں جا رہی، اور بتانی کس نے ہے؟ جو بتانے والے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے. تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا عطرت خاندان جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، انہیں سکھانا ہے، اس طرف لے کے آنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ اس دنیا کی جو کامیابی ہے وہ کامیابی کیا ہے اور آخرت کی کامیابی کیا ہے. دونوں جہانوں کی جو کامیابی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر ہمیں دیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے. اب ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مفتی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور تھوڑی سی رہنمائی علامہ صاحب سے بھی لیں گے. مفتی صاحب، جس دور میں ہم رہتے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچوں کا آئیڈیل ٹک ٹاکر سٹار ہے، ہمارے بچوں کا جو آئیڈیل ہے وہ کوئی نہ کوئی فلم سٹار ہے، ہمارے بچوں کا جو آئیڈیل ہے وہ اس لیول کے لوگ ہیں، اور خواہشات ہماری اچھا، اور ہم وہ آئیڈیل بننے دیتے ہیں. دیکھیں، بچے کی زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے جس کو عرصہ تعمیر کہتے ہیں سائیکولوجیکل لائف میں نا، اور ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے عرصہ تعمیر، فارمیٹیو پروسیس کا لائف، جس میں بچے کی شخصیت نے تشکیل پانا ہوتا ہے. ٹین ایج جو ہے، ٹین ایج آگے چلی جاتی ہے. یہ سر 4 سال سے لے کے 10 سال کی عمر ہے، جس میں بچے کی شخصیت ایک اندر کی شخصیت نے وجود پانا ہوتا ہے، سیکھتا ہے، آبزرو. آگے جو شخصیت پروان چڑھتی ہے نا سر، وہ جو بنی ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم و تربیت سے نہیں بنتی، یہ اہم چیز ہے، یہ ماحول سے بنتی ہے. ابھی تو نہ وہ سکول گیا ہے، چھوٹا ہے نا، نہ قاری صاحب کے پاس گیا ہے، نہ کسی جامعہ میں گیا، نہ یونیورسٹی، کالج، مدرسہ، کہیں نہیں گیا. ابھی تو وہ ماں کے امور دیکھ رہا ہے، باپ کے امور دیکھ رہا ہے، ماں کا خالاؤں اور چچیوں کے ساتھ تعلق دیکھ رہا ہے، باپ کا بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات دیکھ رہا ہے، گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ کیا چلتا ہے یہ دیکھ رہا ہے، آپس میں بات چیت کیا ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک غلط فہمی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شخصیت بناتے بعد میں ہے. جو شخصیت آپ بنا کے سکول اور جامعہ میں بھیج رہے ہیں وہ پروان چڑھے گی، اور اگر وہ غلط بن گئی ہے تو ان بیچاروں کو تو ساری عمر وہ توڑتے لگ جائے گی جو آپ نے بنا کے بھیجی ہے. یہ ہے ایجوکیشن. بنیاد تو رکھی جا چکی، بنیاد رکھی جا چکی، تو عمارت اس پر کھڑی ہو. یہ ہے سر بطور ایجوکیشن ہسٹری پوائنٹ، یعنی بطور جو نظام تعلیم ہے اور جو تعلیمی نقطہ نظر سے شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ شخصیت بچے کو را ہینڈڈلی نہیں بھیج رہے، اس کی عادات اور خاص اطوار وضع کرنے کے بعد بھیج رہے ہیں. اس حصے میں والدین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قول بلا عمل کو ساتھ مد نظر رکھیے، اور اس حصے کی، اس عمر کے دورانیے کی تعمیر سازی اور شخصیت سازی پر گفتگو کیجیے کہ کیسے، جس طرح اللہ نے فطرت سلیمہ، صاف ستھری تختی بھیجی تھی، آپ اگر اچھا نہیں لکھ سکتے تو کم از کم میلہ تو نہ کریں نا. یعنی جب وہ شعور کی آنکھ کھول رہا ہوتا ہے، جب وہ شعور کے دریچے وا کر رہا ہوتا ہے، تو بچہ اس عمر میں آبزرو کرتا ہے، اور اس وقت وہ آنکھوں کے راستے اس کے دل و دماغ میں جو کچھ اتر رہا ہوتا ہے. اور ہم پہلے بات کر چکے کہ اس وقت سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے اپنا کردار اور عمل پیش کرنا ہے، اپنا اخلاق پیش کرنا ہے، اور اپنے عمل سے یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا، صرف یہ دنیا جو ہے نا، یہی سب کچھ نہیں ہے، صرف یہی دنیا نہیں. اب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ معیار بدل گئے، پیرامیٹرز چینج ہو گئے عزت کے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے بارے میں تو اپنے خدشے کا اظہار فرمایا تھا. فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے. تو آج وہ جو معیار تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تو وہ معیار ہم نے تبدیل کر دیا، اور بچہ آبزرو کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کو عزت اپنا ہمارے گھر میں جس ماحول میں وہ ہے، تو اس گھر میں آنے والے جو لوگ ہیں رشتہ دار، اگر وہاں بھی امیر اور غریب کی تفریق کی جا رہی ہے، اگر ایک گھر کے داماد ایک سے زیادہ ہیں اور جو ہے امیر داماد ہے اس کا پروٹوکول الگ ہے، غریب کا الگ ہے، اسی گھر میں اگر جو ہے اس کے باپ کے بھائی آ رہے ہیں وہاں تفریق ہے، اگر ماں کی بہنیں آ رہی ہیں وہاں تفریق ہے، اگر یہ تفریق کی جا رہی ہے امیر اور غریب کی، تو بچے نے یہی سیکھنا ہے، الٹیمیٹلی اس کے ذہن پر جو نقش ہوگا وہ اسی طرف جائے گا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی نظام وہ اس کے اندر کوئی میجر چینج لے آئے تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے یہ ہے کولیکٹیو ایفرٹ سب کی پہلے، اور اس میں پہلا سب سے بڑا رول وہ ماں باپ کا ہے، اس لیے تو ماں باپ کو مجازی پالنہار کہا گیا ہے کہ پرورش، تربیت سب انہوں نے کرنی ہے۔ تو وہ گھر جو پہلا مکتب ہے، وہاں سے آپ نے بچے کے کردار پر، اس کی نفسیات پر، اس کے مزاج پر، اس کی فیلنگز پر، اس کی شخصیت پر، اس کی آبزرویشن پر آپ نے ایک پازیٹیو میسج کنوے کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے پریکٹیکل لائف سے ہوگا کہ جو ہے وہ باپ جو اس کی ماں سے بول کس طرح، اور ماں جو ہے اس کے باپ کا ادب کس طرح کر رہی ہے، جب وہ ان کے آپس میں رویہ کے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر لیٹ نائٹ تشریف لاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر میں داخل ہو کر سلام آہستہ کہتے تھے، آہستہ کہتے تھے کہ اگر میری ازواج جاگ رہی ہوں تو سن لیں اور جواب دے دیں، ادروائز ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ ہمارے یہاں رویہ کیا ہے، ہمارا مزاج کیا، ہم گھر میں آتے ہیں تو کس انداز میں سلام کہنے کی ہم توہین سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو سلام کرنا، بچے کو سلام کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے چھوٹے نے سلام کرنا یا بیوی نے سلام کرنا ہے، باہر سے آنے والے نے سلام کرنا ہے، ادروائز اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو منصب یہ ہے چھوٹے کا۔ تو یہ رویے ہیں ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے، گھر کا ماحول، یہ سارے کا سارا آپ کے بچے کی عمارت کی بنیاد اٹھا رہا ہے، پہلی اینٹیں رکھ رہا ہے، تو خدا کے لیے اس کو پازیٹیو تعمیر کیجئے، اچھا اینگل دیجئے، اچھی اس کو اثرات اس کے ذہن پر، دل و دماغ پر چھوڑیے، پھر انشاءاللہ اس کی شخصیت کی عمارت بھی اچھی تعمیر ہوگی۔ مفتی صاحب اپنا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں، علامہ صاحب کی طرف۔ بچوں کی آبزرویشن اس باب میں کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اتنی سٹرونگ ہے، میں چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں تو میں ان چیزوں کو نوٹس کرتا ہوں۔ کل افطار کے بعد میرے سر میں درد تھی، افطاری کی میں نے دوائی لی اور میں سونے لگا، اور میں نے اپنے چھوٹا بیٹا ہے محمد علی اصغر، اس کو فون دیا، میں نے کہا بیٹا کسی کا فون آئے تو بتا، فون اٹینڈ کر کے کہہ دینا بابا سو رہے ہیں۔ وہ مجھے کہتا ہے آپ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں نے کہا وہ کیوں بیٹا، میں تو سو رہا ہوں۔ کہتا ابھی سوئے تو نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں یہ جو اگلی نسل آ رہی ہے یہ بڑی الٹرا ہے، الٹرا کلیور ہے، وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں ایسے تو آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس تضاد سے کیسے نکالیں دیکھیں میں اور یکسوئی کی طرف کیسے ڈاکٹر صاحب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بچوں کی پرورش اور تربیت کیسے کی جائے، کوئی آپ رہنمائی فرما دیں، تو انہوں نے ایک اصول وضع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال تک اسے پودے کی مثل، جیسے پودے کی نشو و نما ہوتی ہے، بچے کی 7 سال تک جو ہے وہ پرورش کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک آپ نے فرمایا اسے غلام بنا کے رکھنا ہے۔ غلام سے مراد یہ ہے لمحہ بلمحہ اسے سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، یعنی لمحہ بلمحہ تربیت کرنی بچے کی۔ جب وہ 14 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا 14 سال سے لے کر 21 سال تک اس کو بادشاہ بنا دو، اس کے وزیر خود بن جاؤ، یعنی اسے مشورہ دو، اسے بار بار اسے بیٹے ایسے کرو، بیٹے ایسے کرو، بیٹے ایسے کر لو، بیٹے ایسے نہ کرو۔ اور جب وہ 21 سال کا ہو جائے پھر اس کی زندگی کے جب تک شام نہ ہو جائے اس کے دوست بن جاؤ، کبھی مشورہ دے دو کبھی نہ دو، یعنی ہر وقت روک ٹوک نہ کرو۔ اور دوسرا بڑا پیارا جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے
کہ بچوں کی تعریف کیا کرو، ان کے سامنے تفاخر کے لیے نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو یہ جو بتائے ہوئے جو اصول ہیں، میرا خیال ان کی روشنی کے اندر ہم بچوں کی آسن انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ پروگرام کے اختتام میں اگر آپ بزرگوں کی طرف سے اجازت ہو تو ہم ایک مختصر دعا کر لیں تاکرات ہیں، اس کے بعد پھر ختم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ یہ جو تاکراتیں ہیں ان کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کی طرف متوجہ ہو۔ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ ہمارے اعمال تو باری تعالیٰ اس قابل ہی نہیں کہ ہم تیرے سامنے دست طلب دراز کر سکیں، لیکن تیری عظمت ہے کہ تیری بزرگی ہے اور تیری مہربانی ہے کہ تو ہمیں پھر مانگنے کا حکم بھی دیتا ہے اور سلیقہ بھی خود فرماتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ باری تعالیٰ ہم گناہ گاروں کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب پر اپنا فضل فرما، اہل پاکستان پر اپنا فضل فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے ہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ باری تعالیٰ مہنگائی ہے، رزق کی تنگی ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنی جناب سے ہر ایک کو وسعتیں دے، اپنی جناب سے ہر ایک کو دے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ایک تو ہے جو سب کا رب ہے۔ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تیرے دروازے کے علاوہ ہمیں بتا کون سا دروازہ ہے جہاں ہم جائیں۔ باری تعالیٰ تو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے، تو اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم عمل تو اپنوں والا نہیں رکھتے لیکن دعویٰ تیرے ہونے کا رکھتے ہیں۔ ہمارے اس دعوے ہی کے صدقے، اس دعوے ہی کی لاج رکھ لے، ہماری جھولیاں بھر دے، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ خاص طور پہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، اہل فلسطین پر، فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ان کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، باری تعالیٰ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور خاموش تماشائی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی بساط نہیں۔ تو ایک دفعہ اگر ابابیل کو بھیج سکتا ہے تو پھر کوئی معجزہ کر اور ان معصوم بچوں کو اس ظلم اور اس جبر سے نجات دلا، ان کی حاجت روائی فرما، ان کی مشکل کشائی فرما، ان کی مدد فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، ہمیں باہمی امن اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے ہیں ان کو والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، جو والدین ہیں ان کو بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یہ نسل اگلی نسل میں منتقل کرنے کی، اچھی طرح سے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچے باری تعالیٰ جو تو نے ہمیں امانت دی، یہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ان کو اچھا اور مثبت فرد تیرے اگلے لوگوں کو دے کر جائیں تاکہ یہ معاشرے کو آگے اچھا لے کر چلیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یا رحمانو یا رحیم، اے میرے مالک غفور رحیم۔